یہ بحث رحیمیت آج میں نے کس لیے اٹھائی؟ اس لیے کہ قضاء و قدر الہی کے ساتھ ایک اہم مسئلہ تھیوری آف کریشن کا جڑا ہوا ہے. نظریہ تخلیق. پروردگار نے خلق ہی کیوں فرمایا؟ کوئی اس کی مجبوری تھی، کوئی اس کی غرض تھی، کوئی اس کی احتیاج تھی، محتاج تھا وہ آپ کا، غرض مند تھا، وہ نہ پیدا کرتا کائنات کو تو کوئی اس کا نقصان ہو جاتا. اور بیمارے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر جواب کیا ہے کہ اس نے کائنات کو کیوں خلق فرمایا؟ یہ قضاء تخلیق کیوں سامنے آئی؟ اس کا جواب علماء علم کلام اسلامی نے یہ دیا ہے. قضاء تخلیق ہے صرف بربنائے لطف الہی. توجہ برقرار. بربنائے لطف الہی. لطف الہی. یہ لطف کے معنی کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گفتگو اگر ہلکی پھلکی ہو، اس میں ہنسی مذاق ہو جائے تو کہتے ہیں بڑی پر لطف گفتگو تھی. یا کھانا اگر لذیذ ہو تو سمجھتے ہیں بڑا لطیف دسترخوان تھا. چائے بہت ہی مزے کی ہے تو وہ لذیذ ہے. یہ عمومی بات ہے. لطف کے معنی رحمت و کرم کے اس طرح ظاہر کرنے کے ہیں کہ بار احسان بھی ممنون کرم پر ظاہر نہ ہونے پائے. توجہ برقرار ہے. توجہ برقرار ہے. ایک ہے رحمت، رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ، رحمان ہے وہ. یہ تمام اسماء کے باوجود لطیف کیوں کہا گیا؟ رحمان کے حوالے سے جس پر رحمت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جا رہا ہے. رحیم کے مقابلے میں جس پر رحمت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جا رہا ہے. مگر لطیف جب لطف فرماتا ہے تو وہ بار احسان بھی محسوس نہیں ہوتا. اور فیض پہنچ بھی جاتا ہے. اور بنات نے یہی سبب ہے اس نے ہمیں اور پوری کائنات کو بربنائے لطف خلق فرمایا، مگر ہم اس کا احسان نہیں مانتے، گنا کیے چلے جاتے ہیں کہ کیوں پیدا کر دیا.